اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب، یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ 2 جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2 جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً. وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور باہر جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. باہر جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے. بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے. لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا وہاں بادشاہ ہو گئے. میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں.
آ سکتے, لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے, پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ, تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے. نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی, بیمار تھی. فرماتی ہے حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا, نبی پاک نے گوندا, نبی پاک نے. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو. میں نے آٹا گوند دیا ہے. او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین, لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں, لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا. جتنا ہمارا دبدبا بنتا ہے عاجزی انکساری, یہ انسان کو سنوارتی ہے, یہ اس کو سکون دیتی ہے, یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے, بن کچھ نہیں سکیں گے. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا, بن کچھ نہیں سکیں گے آپ. ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے, بنانے کا شوق ہے, شہرت, نام بری, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, بتانا. 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے, سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1,44,000 صحابہ تھے, کام کر گئے, کسی نے نام نہیں بنایا, کام کیا. شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں, باقیوں نے کام کیا, نام پر توجہ ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں, بات مانی ہے میرے نبی پاک کی, حضرت ویسے کرنی رضی اللہ, تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے میں حضور کی بات مانی ہے. ماں کی خدمت کرو, نہیں آئے, خدمت کری, تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بات مانی. درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی, امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت